السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ سرمایہ داروں کے لیے حیدرآباد پرکشش منزل اوپن بلیو انوویشن سینٹر کا افتتاح۔ جانسن کنٹرولز کمپنی سے KTR کا اظہار تشکر۔ کیا تلنگانہ میں کانگریس کو دوبارہ اقتدار کے آثار؟ 4 متحدہ اضلاع میں TRS کو ایک بھی نشست ملنے کا امکان نہیں۔ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کے سروے میں چونکا دینے والے انکشافات۔ ریاست کے PG کورسز میں داخلوں کا تناسب تشویشناک حد تک کم۔ کئی کالجز کے برخاست ہونے کے اندیشے، طلباء میں شعور بیدار کرنے اقدامات ضروری۔ رچا کنڈا پولیس کو سب سے زیادہ خون کا عطیہ دینے پر ایوارڈ۔ گورنر تمیل سائی سندرا راجن نے ایڈیشنل DCP شامر کو ایوارڈ حوالے کیا۔ مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے ملازمین آؤٹ سورسنگ میں تبدیل۔ محکمہ فائنانس کی کارروائی، محکمہ اقلیتی بہبود کی بے تنخی۔ حسین ساگر کے تحفظ میں ناکامی پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی برہمی۔ JHMC اور HMDA کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت۔ مفاد عامہ درخواست کی سماعت۔ لمنی پارک کو NTR گارڈن سے جوڑنے خصوصی منصوبہ بندی۔ حسین ساگر کو مزید پرکشش بنانے کے اقدامات۔ 5 کروڑ کی لاگت ٹینڈرز کی طلب۔ شہر میں مانسون کی پہلی بارش سے عوام کو ملی راحت۔ آئندہ 3 دنوں میں ہلکی تا تیز بارش کی پیش قیاسی۔ ریاست تلنگانہ مہنگائی میں بھی نمبر 1، قومی سطح کی شرح کو پیچھے چھوڑ دیا۔ رپورٹ میں انکشاف۔ حکومت نے بدھ کو ٹیلی کام سیکٹر کے پلان 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو دی منظوری۔ وزیر اعظم مودی کی صدارت میں آج ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد کو دی منظوری۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کی وبا کے انفیکشن کے معاملات میں بڑا اضافہ۔ یہاں انفیکشن کے 8,822 نئے معاملے سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی اس بیماری سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,32,45,517 تک پہنچ گئی۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاستی وزیر IT و صنعت KT راما راؤ نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد سرمایہ داروں کے لیے پرکشش منزل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تلنگانہ میں سرمایہ داروں کا سرخ قالین پر خیر مقدم کیا جائے گا۔ حکومت سرمایہ کاروں کی وفادار رہے گی۔ مینوفیکچرنگ یونٹس قائم کرنے والی کمپنیوں کو یقینی طور پر مراد دی جائیں گی جو مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرنے میں تعاون کرتے ہیں۔
ہیں۔ ہائی ٹیک سٹی کے ہدا ٹیکنو انکلیو میں جانسن کنٹرولز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے قائم کردہ اوپن بلیو انوویشن سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کیٹیا نے کہا ہے کہ ہندوستان میں باصلاحیت ملازمین کی کمی نہیں، کاروبار کو وسعت دینے اور مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کا اعلان کرنے والے جانسن کنٹرولز کمپنی سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر آئی ٹی و صنعت نے واضح کیا ہے کہ سرمایہ کاری کی واحد پرکشش منزل حیدرآباد ہے، سرمایہ کاروں کو ملک کی کسی دوسری ریاست کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ حکومت کانگریس کی ہوگی، برسر اقتدار جماعت کی پالیسیاں عوامی مخالفت اور مرکزی حکومت سے بدظن تلنگانہ عوام کا موقف کانگریس کے حق میں دکھائی دے رہا اور موجودہ حالات کے مطابق کانگریس کا اقتدار میں واپس آنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس بات کا انکشاف پرشانت کشور کی تازہ رپورٹ میں کیا گیا۔ حالانکہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے لیے سرگرم پرشانت کشور کی ٹیم نے ایک سے زائد مرتبہ سروے کیا اور اپنی رپورٹ میں ٹی آر ایس کی موجودہ حالت پر روشنی ڈالی۔ خود پی کے کی رپورٹ میں ٹی آر ایس کو تیسرا مقام ملنے کا اندازہ ظاہر کیا گیا۔ پی کے کی رپورٹ ٹی آر ایس کے لیے تیار کی گئی، لیکن اس میں چونکا دینے والے انکشافات ہوئے۔ ٹی آر ایس کی موجودہ حالت و عوامی موقف معلوم کرنے پر پرشانت کشور ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کر کے ٹی آر ایس صدر کے حوالے کر دی، جس میں کچھ مشورے بھی دیے، جن میں انتخابی مفاہمت کو اہمیت دی گئی اور تنہا مقابلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تلنگانہ کے متحدہ اضلاع محبوب نگر، نلگنڈا اور کھمم میں پارٹی کے موقف کو انتہائی خراب قرار دیا اور ان سے صفر نتائج کی پیش قیاسی کی گئی ہے، جبکہ ٹی آر ایس کا گڑھ قرار دیے جانے والے ضلع رنگا ریڈی میں بھی ٹی آر ایس موقف کو کمزور پتہ چلا ہے۔ ریاست میں پوسٹ گریجویشن کورسز کے داخلوں میں کمی کا رجحان تشویشناک حد تک گراوٹ کا شکار ہونے لگا ہے، جس کے سبب خانگی کالجز میں منظورہ پی جی نشستوں کی برخاستگی کے خدشات پیدا ہوئے۔ حکومت کی جانب سے پی جی کورسز میں داخلوں کے لیے سی پی جیٹ کے اعلان کے باوجود طلباء کے داخلوں کے متعلق عدم توجہی پی جی کورسز کی برخاستگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تلنگانہ میں سی پی جی ای ٹی کے اعلامیے کی اجرائی کے باوجود درخواستوں کی کم وصولی پر حکام کا کہنا ہے کہ اگر نشستیں پور نہیں ہوتی ہیں تو یو جی سی قوانین کے مطابق کورس بند کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے طلباء میں شعور اجاگر کر کے ان کورسز میں داخلے کے لیے آمدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی اعتبار سے خانگی کالجز میں منظورہ کورسز میں کم داخلوں کی شکایت مل رہی، جبکہ یونیورسٹی کیمپس کالجز میں 90% تک داخلے ہو رہے، لیکن یونیورسٹی میں موجود اردو، فارسی، عربی اور اسلامک اسٹڈیز کے شعبوں کی حالت بھی انتہائی ابتر ہے، جہاں کم تعداد میں طلباء داخلہ لے رہے، جو کہ یونیورسٹی کالجز میں بھی اردو، فارسی، عربی اور اسلامک اسٹڈیز کے شعبے جات خطرے میں ہیں۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملسائی سندر راجن نے راچاکنڈا پولیس کو سب سے زیادہ خون کا عطیہ دینے کا ایوارڈ عطا کیا ہے۔ ورلڈ بلڈ ڈونیشن ڈے کے موقع پر منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل ڈی سی پی سی اے آر شامر نے گورنر سے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ کمشنر راچاکنڈا مہیش بھاگوت آئی پی ایس، جنہوں نے پولیس کے یادگاری ہفتہ تقاریب کے دوران خود خون کا عطیہ دیا تھا اور راچاکنڈا سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین اور شہریوں کو خون کا عطیہ دینے کی ترغیب دی تھی۔ تلنگانہ میں سب سے زیادہ خون کا عطیہ راچاکنڈا حدود میں دیا گیا۔ گزشتہ سال بھی گورنر نے راچاکنڈا پولیس کو خون کے عطیات کے سلسلے میں تہنیت پیش کی تھی۔ گورنر، جو کہ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی تلنگانہ اسٹیٹ برانچ کے صدر ہیں، انہوں نے پولیس کی جانب سے خون کے عطیے کے سلسلے میں کامیاب مساعی اور ترغیب کی ستائش کی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت موجود اداروں کی تباہی اب تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باقیامت تک پہنچ چکی ہے اور دونوں ہی اہم ترین مساجد میں برسر خدمت ملازمین کو ریاستی محکمہ فائنانس نے آؤٹ سورسنگ ملازمین میں تبدیل کر دیا ہے اور محکمہ اقلیتی بہبود منہ دیکھتا رہ گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست کے منادر میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو سرکاری ٹریجری سے تنخواہوں کی اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور محکمہ اقلیتی بہبود میں نااہل اور غیر ذمہ دار عہدیداروں کے سبب تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باقیامہ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی خدمات کو ماہ مئی سے آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔ ماہ مئی کی تنخواہیں جو ان مساجد میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو جاری کی جانی ہیں، وہ اب حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ اس ایجنسی کے ذریعے ادا کی جائے گی، جس ایجنسی کے تحت انہیں ملازم قرار دیا جائے گا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے جھیلوں کے تحفظ جیسے حساس مسائل پر حلف نامہ داخل کرنے میں تاخیر پر GHMC اور حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے رویے پر ناراضگی جتائی۔ عدالت نے دونوں اداروں کو ہدایت دی کہ اندرون 4 ہفتے حلف نامہ داخل کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کریں کہ حسین ساگر کے مکمل علاقے کے تحفظ میں ناکامی کیوں ہوئی ہے۔ دونوں بلدی ادارے حسین ساگر کی فل ٹینک لیول کے تحفظ میں ناکامی پر ناراضگی جتائی۔ عدالت نے کمشنر GHMC اور کمشنر HMDA کو حلف نامے کے عدم ادخال کی صورت میں شخصی طور پر حاضر عدالت ہونے کی ہدایت دی۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینند کمار شاولی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مفاد عامی کی درخواست کی سماعت کے دوران عبوری احکامات جاری کیے۔ درخواست میں حسین ساگر کے اندرونی اور آبگیر علاقے میں تعمیرات پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے اسکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، الارش میڈیکل ہال beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ فلپکارٹ۔ یاد رکھے، اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج الارش الرجی کریم اینڈ ارش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حیدرآباد میں بدھ کی صبح بارش ہوئی۔ IMD نے یلو وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 18 جون تک ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ حیدرآباد میں بدھ کی صبح بارش ہوئی کیونکہ جنوب مغربی مانسون ریاست تلنگانہ میں داخل ہو گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق سب سے زیادہ یعنی 53.3 ملی میٹر بارش بنڈلا گڑا کے کنڈیکل گیٹ پر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بدھ کی صبح 8:30 بجے سے صبح 9 بجے تک راجندر نگر، بہادر پورہ، چار مینار، حیات نگر اور نامپلی منڈلوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ مقامی بارش ملی میٹر کنڈیکل گیٹ پر 53.3 ملی میٹر ریکارڈ ہوا، جس کے بعد اندرا نگر کمیونٹی ہال کے پاس 41.5، شیورام پلی میں 32.8، چندولال بارادری میں 24.3، راجندر نگر میں 21.5، کمیونٹی ہال کنچن باغ میں 11.0، سردار محل میں 4.5، ساؤتھ ہستینا پور ساؤتھ کمیونٹی ہال میں 4.3 اور حیات نگر میں 3.8، آرڈیو آفس اتاپور کے پاس 3.0 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے بدھ کو ٹیلی کام سیکٹر کے پلان 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد کو منظوری دی گئی۔ 5G سروسز 4G سروس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تیزی سے کام کرے گی اور جلد ہی اسے شروع کیا جائے گا۔ اس پلان کے تحت 72 گیگا ہرٹز اسپیکٹرم اگلے 20 سالوں کے لیے نیلام کیے جائیں گے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی جولائی کے آخر تک کی جائے گی۔ اس پلان میں ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی لاگت کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے۔ اس پلان کے تحت کامیاب کمپنیوں کو 5G اسپیکٹرم الاٹ کیا جائے گا تاکہ وہ عام لوگوں اور مختلف اداروں کو خدمات فراہم کر سکیں۔
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वबा के इन्फेक्शन के मामलात में बड़ा इजाफा हुआ है। सुबह यहां इन्फेक्शन के 8,822 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही इस बीमारी से मुतासर अफराद की तादाद 4,32,45,517 तक पहुंच गई है, जबकि इससे एक दिन पहले 6,594 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम ये एक राहत की बात है कि इस दौरान सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,718 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि इससे एक रोज कबल कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,035 थी। इसके साथ अब तक मजमूई तौर पर 4,26,67,088 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस दौरान 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इस बीमारी से अब तक 5,24,792 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन नए आदाद व शुमार के साथ फाल केसेस की शरह 0.12%, यौमिया इन्फेक्शन की शरह 2.0%, सेहतियाबी की शरह 98.66% है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. सरमायादारों के लिए हैदराबाद पुरकशिश मंजिल ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह जॉनसन कंट्रोल्स कंपनी से KTR का इजहार तशक्कुर। क्या तेलंगाना में कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार के आसार? 4 मुत्तहिदा अजला में TRS को एक भी निशस्त मिलने का इम्कान नहीं। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर के सर्वे में चौंका देने वाले इंकशाफात। रियासत के PG कोर्सेज में दाखिलों का तनासुब तशवीशनाक हद तक कम। कई कॉलेजेस के बर्खास्त होने के अंदेशे, तलबा में शोर बेदार करने इक़दामात जरूरी। रजाकुंडा पुलिस को सबसे ज्यादा खून का अतिया देने पर अवार्ड। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एडिशनल DCP शामिर को अवार्ड हवाले किया। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन आउटसोर्सिंग में तब्दील। महकमे फाइनेंस की कार्रवाई, महकमे अक़लियती बहबूद की बेतनखी। हुसैन सागर के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर तेलंगाना हाई कोर्ट की बरहमी। JHMC और HMDA को हलफनामा दाखिल करने की हिदायत, मुफाद आमा दरख्वास्त की समाअत। लुम्नी पार्क को NTR गार्डन से जोड़ने खुसूसी मनसूबा बंदी। हुसैन सागर को मजीद पुरकशिश बनाने के इक़दामात। 5 करोड़ की लागत, टेंडर्स की तलब। शहर में मानसून की पहली बारिश से अवाम को मिली राहत। आइंदा 3 दिनों में हल्की ता तेज बारिश की पेशकयासी। रियासत तेलंगाना महंगाई में भी नंबर 1, कौमी सतह की शरह को पीछे छोड़ दिया, रिपोर्ट में इंकशाफ। हुकूमत ने बुध को टेलीकॉम सेक्टर के प्लान 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में आज हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में करारदाद को दी मंजूरी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वबा के इन्फेक्शन के मामलात में बड़ा इजाफा। यहाँ इन्फेक्शन के 8,822 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही इस बीमारी से मुतासर अफराद की तादाद 4,32,45,517 तक पहुँच गई।
తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాली, मलकपेट, हैदराबाद. इसी के साथ KBN न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.